الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عزیز طالبات، چند باتیں میں نے آپ کو گوش گزار کرنی ہے. پہلے نمبر پہ تو آپ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین متین کے لیے چنا. پھر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ابھی عالم نہیں بنا، مفتی نہیں بنا، استاد نہیں بنا، بلکہ دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے. سبحان اللہ. دیکھیں وزیر اعظم آ رہا ہو، کتنا کوئی اس کے لیے کر سکتا ہے، کوئی پھول بچھا دے گا، کوئی قلین بچھا دے گا، لیکن جو طالب علم ہے ابھی اس نے پہلے کچھ پڑھا نہیں ہے، علی با پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر گیا ہے، اس کی عزت کتنی ہے، اس کی توقیر کتنی ہے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھا دیتے. کتنی اسے عزت عطا فرماتا ہے میرا رب. فرمایا یہی نہیں، پھر جب وہ آگے پڑھتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، عالم بنتا ہے، تو دنیا میں زمین و آسمان کے درمیان جتنے چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس دین کا جو طالب علم ہے، دین کا جو علم رکھنے والا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر جو ہے اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں، سمندر کے اندر جو جانور ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے اس کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ علیہ السلام تشریف لے کر آئے. دو مجلسیں لگی ہوئی تھیں، ایک مجلس ذکر اور دوسری مجلس علم. تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو مجلس ہے، مجلس ذکر جو ہے، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام جہاں پہ علم دین سکھایا جا رہا تھا، حضور علیہ السلام جو ہے وہاں تشریف لے کر آئے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. تو یہ کوئی تھوڑی شان ہے طالب علم کی کہ حضور علیہ السلام خود یہ ارشاد فرمائیں کہ میں معلم ہوں، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے معلم جو ہے وہ بنا کر بھیجا. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے مجاہد بنا کے بھیجا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے. علیہ السلام کی کثیر احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں. ایک حدیث ہے چند دن پہلے میری نظر سے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جون سا والد اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے. ایک تو ہے حفظ کر لینا بیٹا بہت بڑی بات، عالم بن جانا بہت بڑی بات ہے، لیکن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے صرف اور صرف اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ہے ناظرے. فرمایا جون سا بچہ حفظ کر لیتا ہے قرآن مجید، اس نے حفظ کر لیا. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن سے یہ کہے گا جاؤ جہنم میں سے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جاؤ ان کو جہنم سے نکالتے جاؤ، جنت میں داخل کرتے جاؤ.
یہ نہیں کہ گناہ گار ہے سر، بلکہ ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو خاندان کے 10 ایسے لوگ وہ اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن حافظہ کو یہ عطا فرمائے گا کہ جائیں بھی آپ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے۔ وہ تاج عام سا تاج نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا وہ اتنا چمکدار ہوگا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے مار پڑ جائے گی۔ آپ دیکھیں بیٹا سورج جو ہے وہ اب چمک رہا ہے نا، کہاں تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہے، کتنا یہ چمکدار ہے، لیکن علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اس روشنی، یہ جو سورج کی روشنی ہے، وہ جو والدین کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا اس تاج سے کم ہوگی، مان پڑ جائے گی اس کے سامنے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو والدین کو شان ملے گی نا، تو بچی جو حفظ کرتی ہے سارا دن بچے نے اس نے محنت کی ہے، قرآن کو حفظ کیا، اس سے کیا ملے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا تحفہ ہے اس کے لیے اس سے بڑا کائنات میں کوئی اور تحفہ ہے ہی نہیں۔ اسے کہا جائے گا بیٹا اب تو قرآن کو پڑھتا جا، الحمد سے شروع کر دے، اور جہاں تک ناس کی سین ہوگی وہ تیرا جنت کے اندر مقام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عظیم جو ہے وہ شان عطا فرماتا ہے، جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، دین قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عالمہ کا کورس کرتے ہیں، اگر دین کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا جو ہے اجر جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو بیٹا یاد رکھ لیں علم کے ساتھ ساتھ ادب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر علم ہو ادب نہ ہو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، علم فائدہ نہیں دیتا۔ والدین کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، ادارے کے ساتھ محبت ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر آپ والدین کا بھی ادب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اساتذہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور ادارے کا بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ محبت اور لگن رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی چلے جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ بس آخری بات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ، نام سنا ہے آپ نے بیٹا؟ کیا نام ہے ان کا؟ نعمان بن ثابت۔ امام ہمارے امام ہیں، ہم حنفی ہیں، اور ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ آپ ایک دفعہ پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کر کہیں جانا تھا، اونٹ وہاں پہ ایک کھڑا تھا۔ آپ جاتے جاتے جو ہے فرما گیا اپنے شاگردوں سے کہ بھئی یہ اونٹ جو ہے نا یہ مکان کے اوپر چڑھا دیں۔ کیا کر دیں؟ مکان کے اوپر چڑھا دیں۔ اب شاگرد کیا ہوتے ہیں؟ امام یوسف اور امام محمد علیہ السلام، یہ دونوں اونٹ کو پکڑ کے اسے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام ظفر، آپ جو بچے درسیامی پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ امام اعظم کی شاگردہ امام یوسف اور محمد کا کثرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر آتا ہے، اور امام ظفر کا کبھی کبھی ذکر آتا ہے، اور ذہین ان میں سے امام ظفر زیادہ تھے، وہ زیادہ ذہین تھے، لیکن ادب میں یہ آگے تھے، ادب یہ زیادہ کرتے تھے۔ تو آپ امام یوسف اور امام محمد نے پکڑا اونٹ کو اور اوپر چڑھا۔ اونٹ کیسے اوپر چڑھتا ہے؟ امام ظفر ساتھ بیٹھے، کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ کیونکہ استاد صاحب کہہ کے گئے تھے کہ اونٹ جو ہے وہ اوپر چڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کبھی اونٹ بھی جو ہے وہ مکان کے اوپر چڑھا، ہمیں نہیں پتہ، استاد کہہ گئے، استاد ہمیں کہہ گئے، بس ہم نے چڑھانا ہی چڑھانا۔ تو امام صاحب تشریف لے کے کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ اونٹ چڑھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا اچھا دعا کی۔ آج جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، نام ساتھ امام محمد اور امام یوسف کا، امام ظفر جو ہیں وہ ذہین تھے لیکن اب ان کبھی کبھی نام آتا ہے۔ تو ادب وہ نہیں تھا جو امام یوسف اور امام محمد علیہ السلام۔ اس لیے بیٹا علم پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اساتذہ کا
والدین کا اور ادارے کے ساتھ۔ ادارے کو نہ چھوڑیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بچے جو ہے پڑھ جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، انہیں وہ بات نہیں پھر رہتی اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ جتنا آپ کا تعلق گہرا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا یہ فیض ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ یہ بات ذہن نشین بیٹا کر لیں، یہ جو پڑھنے پڑھانے کا ہمارا دین کا سلسلہ ہے یہ ایک فیض ہے۔ بہت نکمے بچے ہوتے ہیں، استاد انہیں دعا دیتے تھے، بڑا اللہ ان سے دین کا کام لیتا ہے، بڑا کام لیتا ہے۔ ذہین ترین بچے ہوتے ہیں لیکن استادوں کا ادب نہیں کرتے، فیض رک جاتا ہے۔ انہوں نے یعنی ارد گرد جو ہے پھر یہاں تک کہ ایسا بھی موقع تھا انہیں مسجد ہی نہیں ملتی کوئی۔ تو ایسے ایسے نکمے شاگرد ہوتے ہیں جو ادب میں آگے ہوتے ہیں، خدمت میں آگے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بڑا عروج جو ہے برا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بیٹا علم اور علم کے ساتھ ساتھ ادب جو ہے یہ دونوں چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی عروج عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے مالک مولا تمام بچیوں، اے مالک مولا حج بیت اللہ کی با ادب حاضری نصیب یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے مالک مولا تمام بچیوں کو دین کی خادمہ بنا، اے مالک مولا دین کی خدمت کرنے والی ہے۔ مالک مولا جس طرح یہ پڑھ رہی ہیں مالک مولا اسی طرح ہر بچی اپنے گھر میں اپنے علاقے میں جا کر ایک ادارہ بنائے اور بیٹھ کر جو ہے وہ دین کی خدمت کرے۔ اے مالک مولا اس ادارے کو ترقی، مالک مولا اس ادارے کو ترقیاں کامیابیاں عطا فرما۔ مالک مولا ادارے کے ساتھ معاونین، اے مالک مولا ان کی کثرت، اے مالک مولا معاونین اے مالک مولا لوگوں کے دلوں میں ادارے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ اپنا خصوصی کرنا یا رب العالمین۔ ظہوری صاحب مالک مولا ان کے علم میں عمل میں برکتوں کر، مالک مولا ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول یا رب العالمین، خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ مالک مولا مزید انہیں جذبات مولا، مزید انہیں جذبات، مزید دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ آخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر عذاب الحشر عذاب السکر والمیزان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم